ہاں، کافی لمبے عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے میری سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ ہے اس پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے میرا آپ سے رابطہ منقطع تھا اور ابھی بحال ہو رہا ہے۔ تو سال کا یہ پہلا دن ہے 2024 کا۔ 2023 جو ہے وہ گزرا پاکستان کے لیے، یہ ایک عجیب سا سال تھا 2023، مگر پھر بھی رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کبھی برا اور کبھی اچھا اور کبھی بہت زیادہ اچھا۔ لیکن ابھی 2024 جو آ رہا ہے، یہ بہت ساری امیدیں اس سے لوگوں نے لگا رکھی ہیں۔ بہرکیف ہماری ویورز ہیں، ان کو 2024 جو ہے وہ جس طرح ایک یہاں پہ ایک مت بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں جو بھی بندہ ہمارے گروپ کے اندر ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ محرم کے علاوہ مبارکباد سال کی نہ دیں۔ ایسے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دسمبر جو ہے، جنوری جو ہے، ستمبر جو ہے، جون جو ہے، یعنی کہ جو ہمارے انگریزی سال ہے، اس کے جتنے بھی مہینے ہیں، یہ ماہ و سال جتنے بھی ہیں، ان کو اگر آپ کیلکولیشن کریں تو جب ہم جہاں پہ بھی لکھتے ہیں اپنا برتھ ڈے لکھتے ہیں، تو ہم نے کبھی بھی نہیں لکھا کہ یار ہماری جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1 محرم ہے یا 10 رمضان المبارک ہے، یا ہم جمعۃ المبارک لکھتے ہیں۔ وہ ہم جمعے والے دن جمعہ مبارک کا میسج بھیج دیتے ہیں، پھر ساتھ جب برتھ ڈے ہوتا ہے تو جیسے میرا 3 نومبر ہے تو ہم نومبر لکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں لکھا کہ یار ہم ربیع الاول میں، ہم ربیع الثانی میں، جمادی الاول میں۔ تو جب ہم، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو منسوب کرتے ہیں انگریزوں کے ساتھ۔ بھئی یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ جو انگریزی سسٹم ہے یہ بھی، اور جو اسلامی جو ہمارا اسلامی سال جہاں سے محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم نکتہ چینی شروع کر دیں کہ آپ نے جی مجھے یہ جو مبارکباد بھیجی ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم مسلمان بھی تو ایسے ہی ہیں نا، کہ ہم دیگر جو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر تو ہم بہت کم جو ہے وہ اسلام کو لے کے آتے ہیں، لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم نکتہ چینیاں شروع کر دیتے ہیں، تنقید جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ بہرحال سب کو 2024 جو ہے وہ مبارک ہو۔ پاکستان کے لیے 2023 اچھا نہیں تھا، لیکن امید ہے، ہم امید کرتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ چونکہ میں یہاں پہ ابھی جاپان میں موجود ہوں۔ جاپان تو ایسا کنٹری ہے کہ یہاں پہ تو سب اچھا ہے، اور یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ نا امید ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کے لیے ہم پر امید ہیں کہ یہ 2024 جو ہے ان کی خیر کی خبر لائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ پھلے پھولے گا۔ ابھی میری چند لوگوں سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان کے اندر حالات و واقعات جو ہیں، چونکہ ہم خبروں سے منسلک لوگ ہیں، تو ہم صحافی ہیں، اور صحافیوں کا کام ہی خبریں دینا ہے، تو خبریں جو ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور خاص کر جو موومنٹس جو اب تک کی جو چلی آ رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ قید و بند کی جو سہولتیں، آزادی جو چھینی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مگر 2024 جو ہے یہ انشاءاللہ آزادی کا سال ہوگا، اور یہ ایسی آزادی نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کے یہ بات کریں، یا ہم سیاسی طور پہ یہ بات کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی آزادی کہ جس کے اندر انسان جو ہیں ایک ایسی ہوا کے اندر سانس لے سکیں جہاں پہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ان کے اوپر قدغن نہ ہو۔ یعنی اگر ہم صحافت کی بات کریں، ہم سیاست کی بات کریں، اگر ہم مختلف جو طبقہ فکر ہیں ان کی اگر ہم بات کریں، تو ایک ایسی آزادی کہ جس پہ بندہ جو ہے معاف ضمیر جو کہنے کا حق رکھ سکتا ہو وہ کہے، اور بلا خوف و خطر کہے۔ بہرحال 2024 سے بہت ساری امیدیں ہیں، اور ہمارے وہ دوست جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے شاید ان کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ جی ہم محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم بیسکلی ہماری جو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دوست نے ہمارے یو کے سے آئے ہوئے تھے یہاں پہ جاپان میں، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پر جو غیر مسلم ہے وہ اپنے بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، جو کیش اینڈ کیریز ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں، 50% پہ لے آتے ہیں، اور پھر یہی مسلمان جو ہیں ان بڑے سٹوروں سے لے کے جو دکاندار ہیں، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، جو دکانداری کرتے ہیں، وہ پھر وہاں سے اٹھا کے تو وہ 50% والی چیزیں جو ہیں وہ 100% پہ بیچتے ہیں۔ اب غیر مسلم کیا کر رہے ہیں اور مسلم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم کسی ایک چیز کو نا ہم پکڑ لیتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ محرم سے شروع ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کدھر سے جنوری سے شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں اپنا پورا جو سسٹم ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بیسکلی جو میسج آج کا وہ یہ ہے کہ 2024 آیا ہے تو آپ سب دعا کریں۔ ہاں، اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر یہ کہیں
کہ ان کی نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے، جو ہیپی نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے یا ہیپی نیو ایئر جو ہوتا ہے، اس پہ جو وہ سیلیبریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ غیر اسلامی طریقے سے جو کی جاتی ہے، ہم اس کی بڑی سختی سے، شدت سے مذمت کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نوافل پڑھ کے، رب کے حضور سر بسجود ہو کے، رب کے ہاں دعائیں مانگ کے، اور یہ جب ہمارے یہاں پہ جاپان کے اندر جو لاسٹ جو نائٹ ابھی گزری ہے، اس سے ایک دن پہلے کی جو رات تھی، اس میں ہمارا جو یہاں کا صفا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے جو ہمارے حافظ صاحب میں علامہ صاحب، ہم لوگ گئے، ہم دیگر مساجد میں گئے، وہاں پہ واعظ و نصیحت ہوا، درس قرآن ہوا، ہماری محافل ہوئی یہاں پہ، تو ہم نے بیسکلی اسلام کے اوپر بات کی۔ تو نیو ایئر نائٹ آپ منائیں، لیکن آپ اس طرح منائیں کہ آپ کی ایک ایسی شب ہو جہاں پہ آپ نوافل ادا کر رہے ہوں، جہاں پہ آپ رب کے حضور سر بسجود ہوں، جہاں پہ آپ رب سے رحمتیں طلب کرتے پائے جا رہے ہوں۔ لیکن ایک تو وہ لوگ ہیں، ایک وہ طبقہ ہے، اس میں مسلمان یا کفار کی بات نہیں ہے، اس میں ایک طبقہ ہے جو نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ اس طرح مناتا ہے۔ تو خیر، پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، مسلم امہ کے لیے بالخصوص، اور یہاں پہ فلسطین اور کشمیر جو ہے، ان کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہوگا، اور جو بربریت، ان کے اوپر جو بربریت اور ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، اس میں اللہ کرے کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں، اور کوئی ایسا شخص آئے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ ویسے تو ابھی تک ہمیں دیکھنے میں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ان کو اس ظلم سے جو ہے وہ بچائے، اور جو دیگر جو مسلم امہ ہے اس کے اندر اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ اللہ کریم ان کو نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ ہمارا 2024 جو ہے وہ اچھا ہو۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔